مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کئی ایسے نایاب ہیروں سے بھری پڑی ہے جن کا دور اقتدار کئی دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر انتظار کیا کرتی تھی، مگر انہی لیڈروں کو عالمی طاقتوں کی ایک کے بعد ایک سازشوں کے بعد یا تو بے دردی سے قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں پھانسی کے پھندوں پر جھولنا پڑا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 8 ایسے ہی مسلم حکمرانوں کا ذکر کریں گے جن کا انجام بے حد دردناک ہوا۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان قائد اعظم کے بہترین دوست تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے اور 4 سالوں تک مسلسل ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ 16 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان جب راولپنڈی میں تقریر کرنے کے لیے مائک پر آئے تو ابھی انہوں نے اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ جلسے میں موجود ایک شخص نے ان پر گولی چلا دی اور لیاقت علی خان زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انہیں بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے یہ بتا دیا کہ پیشنٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے لیاقت علی خان کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو آپ کی قمیص کے نیچے ایک پھٹا ہوا بنیان اور آپ کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ تھے۔ نمبر 2، صدام حسین۔ صدام حسین سال 1979 کو عراق کے صدر بنے اور پھر 24 برس تک اسی ملک پر حکمرانی کرتے رہے۔ صدام حسین کی خدمات ملک و قوم اور دین اسلام کے لیے بے مثال ہیں۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عراق میں آج بھی آپ کو صدام حسین کے مجسمے جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملیں گے، مگر یہی مقبولیت امریکہ کو کافی پریشان کیا کرتی تھی۔ لہٰذا امریکہ نے عراق پر نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر حملہ کر دیا اور پھر صدام حسین نہایت مفلسی کی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ 3 نومبر 2003 کو لاتعداد من گھڑت مقدمات کے بعد صدام حسین کو سزائے موت سنا دی گئی اور پھر اس کے بعد 30 دسمبر 2006 کو عین عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور پھانسی کے یہ مناظر پوری دنیا میں ٹی وی پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیے گئے۔ نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم تھے جن کا دور حکومت 1971 سے 1977 تک کا تھا۔ وہ پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے جن سے دشمن شروع سے ہی کافی پریشان ہوا کرتا تھا۔ عوامی جلسوں میں عوامی لہجے میں خطاب ہی ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ وہ 1973 میں وزیر اعظم پاکستان بنے اور پھر پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ تاہم ستمبر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نواب احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے اور 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے ان کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اس کے بعد 4 اپریل کو ان کو راولپنڈی کی ایک جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، عدنان مینڈرس۔ عدنان مینڈرس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 سے آگے 10 سال تک وزارت عظمیٰ کے عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے دور حکومت میں ترکی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا جس کو انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا دور جس میں ترکی کے لوگ آزاد ہوئے اور ملک میں دین اسلام کو لے کر پابندیاں بحال ہونے لگیں۔ سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی زبان میں کہی نہیں جا سکتی، مگر عدنان مینڈرس نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد پہلا ہی کام یہ کیا کہ اس قانون کو منسوخ کر دیا اور پھر 18 سال بعد 17 جون 1950 کو ترکی کے چاروں طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی فوج نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور ملک میں فوجی حکومت کو قائم کر دیا۔ فوجی حکومت نے عدنان مینڈرس اور دیگر ساتھیوں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی کیس چلائے
اور پھر عدنان مینڈریس کو اسی جرم کی وجہ سے 17 ستمبر 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 5، آل سعود فیصل بن عبدالعزیز۔ سعودی عرب کے بانی شاہ فیصل نومبر 1964 کو بادشاہ بنے اور پھر 10 سالوں تک خادمین حرمین کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے سعودی عرب کو ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کر دیا اور حرمین شریفین میں مسلمانوں کے لیے کئی بڑی بڑی سہولیات بھی متعارف کرواتے رہے۔ 25 مارچ 1975 کو جب 12 ربیع الاول تھا، اس دن وہ لوگوں سے ملنے کے لیے باہر موجود تھے کہ انہی کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے اپنے ریوالور سے ان کو 2 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ تاہم قاتل کو تو موقع پر ہی پکڑ لیا گیا اور پھر 18 جون 1975 کو اس کا سر قلم کر کے سریعام چوک میں لٹکا دیا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی فیصل مسجد اور شہر فیصل آباد کا نام شاہ فیصل آل سعود کے نام سے منسوب کر کے رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، کرنل معمر قذافی۔ کرنل معمر قذافی لیبیا کے سب سے لمبے عرصے تک اقتدار میں رہنے والے حکمران تھے، جنہوں نے پورے 42 سالوں تک اپنے عہدے کو سنبھالے رکھا اور اس دوران انہوں نے لیبیا کی تاریخ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ معمر قذافی ہمیشہ سے ہی اسلامی ممالک کے اقتدار کو لے کر کوششیں کرتے تھے۔ کرنل قذافی کی یہی کوششیں اسلام دشمنوں کی پریشانی کی وجہ بن گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی 42 سالہ حکومت ایک شدید بغاوت کا شکار ہو کر ختم ہونے لگی۔ کرنل قذافی کو لگا کہ وہ اس بغاوت کو اپنی طاقت سے کچل کر رکھ دیں گے، مگر یہ تحریک ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتی گئی اور پھر سال 2011 میں باغیوں نے معمر قذافی پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نمبر 7، جنرل محمد ضیاء الحق۔ سال 1977 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو آؤٹ کر کے جنرل محمد ضیاء الحق نے مملکت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی، مگر آخر میں ان کا انجام بھی ذوالفقار علی بھٹو کے جیسا ہی ہو گیا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد کئی ایسی تحریکیں ملک میں جنم لے چکی تھیں جن کا مقصد صرف اور صرف جنرل ضیاء الحق سے انتقام تھا، اور یوں ان پر وقتاً فوقتاً کئی قاتلانہ حملے ہوتے رہے، مگر وہ ہمیشہ ان سے بچ نکلتے تھے۔ بالآخر 17 اگست 1988 کو وہ ایک طیارے حادثے میں اپنے ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ اس طیارے میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کئی بڑی بڑی ملکی اور غیر ملکی شخصیات بھی لقمہ اجل بنی تھیں۔ نمبر 8، شیخ مجیب الرحمن۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن سے بھلا کون واقف نہیں ہے؟ 15 اگست 1975 کے دن جب ایک طرف انڈیا اپنا قومی دن منا رہا تھا، تبھی بنگلہ دیشی فوج کی بغاوت شیخ مجیب الرحمن کو لے ڈوبی۔ فوج نے ان کے گھر کو گھیر لیا، ان کے باڈی گارڈز کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمن یہ دیکھ کر گھر کے باہر فوجیوں سے بات چیت کرنے کے لیے آئے، مگر فوجیوں نے شیخ مجیب الرحمن، ان کی اہلیہ اور 3 بیٹوں سمیت خاندان کے 18 افراد کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ کتابوں میں درج ہے کہ شیخ مجیب الرحمن اور ان کے خاندان والوں کی لاشیں 3 دن تک اسی مکان میں پڑی رہیں، اور پھر 3 دن کے بعد فوجی کمانڈروں سے اجازت کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر دیا گیا۔